معزز ناظرین، السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میں نے چاہا کہ سورہ تین کی چند آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں اور کچھ اس کی وضاحت کروں۔ جائیے گا نہیں، مزہ آ جائے گا۔ بہت بہترین ترجمہ بھی ہے اور اس کی توضیح بھی اچھی ہے، اس کی تفسیر بھی اچھی ہے۔ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 30واں پارہ کے اندر، سورہ 3 ہے، والتین والزیتون وطور سینی وہذا البلد الامین۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور شہر مکہ کی قسم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ 3 کے اندر 4 قسمیں کھاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بڑی اچھی حسین صورت میں پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسن کو بتانے کے لیے کہ انسان بہت ہی خوبصورت ہے دیگر عام مخلوقات کی بنسبت انسان جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی حسین و جمیل ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جانور کی طرف نظر اٹھائیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا نہیں پیدا فرمایا۔ اس کی تخلیق سیدھی نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق جھکی ہوئی ہے۔ سارے جانور جھکے ہوتے ہیں، لیکن انسان ایک ایسا مخلوق ہے کہ وہ سیدھا قامت والا بنایا گیا ہے، سیدھا قد والا بنایا گیا ہے۔ یہ انسان کی خوبصورتی ہے، یہ انسان کا حسن ہے۔ دیگر اور جانوروں کو آپ دیکھ لیجئے، وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی لینگویج اس کو آتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی جانور کو دیکھ لیجئے، لیکن انسان وہ کئی زبانوں پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو انگلش بول سکتا ہے، وہ چاہے تو ہندی بول سکتا ہے، وہ چاہے تو عبرانی بول سکتا ہے، وہ چاہے تو لاطینی بول سکتا ہے، وہ چاہے تو سریانی بول سکتا ہے، وہ چاہے تو ہندی بول سکتا ہے، فارسی بول سکتا ہے، عربی بول سکتا ہے۔ جتنی بھی زبانیں ہیں، انسان اگر چاہ لے، اس پر محنت کر لے، مشقت کر لے، تو وہ بول سکتا ہے۔ کیوں نہیں بولے گا؟ کیونکہ ہم سب کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبان پر قادر ہو سکتے ہیں، تو ہم تو ان کی اولاد ہیں، ہم محنت کریں گے، مشقت کریں گے تو ہم بول سکتے ہیں۔ یہ اور سی بات ہے کہ ہم محنت کرتے نہیں ہیں، ہم مشقت کرتے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم صحیح سے اردو زبان پر گفتگو نہیں کر پاتے ہیں، اردو زبان پر استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اردو زبان کو بول نہیں سکتے ہیں، اردو زبان کے بولنے پر قادر نہیں ہے، عربی تو دور کی بات ہے، اللہ کو بھی۔ لیکن انسان خوبصورت ہے، یہ میں نہیں، یہ میرا ایمان بولتا ہے، روح محمدی میں قرآن بولتا ہے۔ زبان میری ہے، لیکن بیان قرآن کا ہے، اللہ کا فرمان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ انسان دیگر مخلوقات سے زیادہ حسین ہے، 4 قسمیں کھایا ہے۔ وہ بھی انجیر کی قسم کھایا ہے، انجیر کتنا مفید پھل ہے۔ زیتون کی قسم کھایا ہے، کتنا مفید درخت ہے وہ، جس کو قرآن مقدس میں اور جگہ کہا گیا ہے کہ شجرہ مبارکہ، یعنی زیتون ایک ایسا درخت ہے جو مبارک درخت ہے۔ تو اس درخت کو، زیتون کو، اللہ تعالیٰ نے مبارک کہا ہے۔ اس طریقے سے طور سینا سارے پہاڑوں سے افضل پہاڑ ہے، کیونکہ یہ طور سینا وہی ہے جس پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ تو سارے پہاڑوں سے وہ پہاڑ افضل ہے، اور شہر مکہ ساری جگہوں سے افضل ہے۔ شہر مکہ
کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں تیرا وجود ہے، اس لیے کہ اس کی صبح اور اس کی شام اور اس کی شب و روز تم سے باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو مکہ کی، طور سینا کی، انجیر کی، زیتون کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تم کو بہت ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے، لہذا اپنی خوبصورتی کی قدر کرو، اپنے حسن کا صحیح استعمال کرو اور کوشش کرو کہ اپنے حسن کو جس طریقے سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی طریقے سے قائم و دائم رہو۔ اپنے حسن کے اندر بگاڑ پیدا نہ کرو، اپنے حسن کے اندر نحوست پیدا نہ کرو۔ اور اب دیکھ لیجیے سارے انسان حسین ہے، سارے انسان، کالا ہو، گورا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، لنگڑا ہو، لولہا ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو خوبصورت ہی تصور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو حسین پیدا فرمایا، اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ہے، چاہے اگر کوئی اندھا ہے تو ہمارے سامنے وہ قابل قدر ہے، ہم اس کو اندھا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک وہ حسین ہے۔ تو جب اللہ کے نزدیک وہ حسین ہے تو ہمارے نزدیک کیوں نہیں حسین ہے؟ کوئی لنگڑا ہے، اگرچہ پاؤں نہیں اس کے پاس، لیکن ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ لنگڑا